بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی۔ آج لاہور سے خبروں کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان عمران خان سعودی عرب کا کامیاب دورہ کر کے پاکستان واپس آئے، اور پاکستان آتے ہی انہوں نے چین کے صدر سے ٹیلی فونک رابطہ کی اور پاکستان آنے کی دعوت دی۔ ناظرین، دوسری طرف چینی صدر نے شی جن پنگ نے اپنے سرحدی علاقوں پر لینڈ بارڈر لا کے تحت فوج کو خاص اختیار دے دیا، جس سے بھارت میں خوف طاری ہو گیا۔ یاد رکھیں کہ یہ انہوں نے فیصلہ لداخ میں بھارتی فوج کی در اندازی کی وجہ سے کیا تھا، جس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ چین نے اپنے سرحدوں پر بارڈر فورس کو دنیا میں فرسٹ ٹائم ایسا اختیار دیا ہے جس سے بھارت کی در اندازی ختم ہو جائے گی، داعش اور دیگر انتہا پسند تشددوں کے خاتمے میں مدد ملے گی۔ دوسری طرف وزیر اعظم پاکستان نے عمران خان نے سعودی عرب کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ اگر کوئی محالہ ملک سعودی عرب پر حملہ کرے گا تو پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوگا، اسے بھرپور جواب دے گا۔ آج جیسے ہی وزیر اعظم پاکستان کی آمد ہوئی تو انہوں نے پنجاب اور فیڈرل میں ہونے والی عدم اعتماد کی خبروں کے لیے اہم اجلاس طلب کر لیا۔ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم کو پنجاب کے بارے میں اچھی خبریں نہیں ملی۔ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں عدم اعتماد کے لیے ہوم ورک مکمل ہو چکا ہے اور طاقتور حلقوں کی طرف دیکھا جا رہا ہے، جس پر وزیر اعظم نے آتے ہی اپنی کچن کیبنٹ کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان عمران خان سعودی عرب کے دورے میں گئے اور ایک کانفرنس میں کام کیا، اور اس دوران انہوں نے اپنی نجی مصروفیت بھی ادا کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم پاکستان نے محمد بن سلمان سے ملاقات کی اور تفصیلی ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے محمد بن سلمان کو اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ اگر افغانستان میں قحط کی طرف جا رہا ہے، اگر ان کی مدد نہ کی تو اس ریجن کا پورا امن تباہ ہو جائے گا، لہذا سعودی عرب سمیت پوری دنیا کو مل کر اب افغانستان میں خوراک کی قلت کو دور کرنا ہوگا۔ اس موقع پر سعودی عرب نے بعض خدشات کا اظہار کیا تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کہا کہ اگر سعودی عرب کی سلامتی کو کوئی خطرہ ہوتا ہے یا حملے کی طرف کوئی سوچتا تو پاکستان بغیر سوچے سمجھے سعودی عرب کا ساتھ دے گا اور حملہ کرنے والوں کو عبرتناک شکست دے گا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ برے وقت میں ساتھ دیا ہے، اور پاکستان سعودی عرب اور اپنے دوستوں کو موثروں کو کبھی نہیں بھول سکتا، کیونکہ سعودی عرب نے، یاد رکھیں گے، جب پاکستان میں ایٹمی پاور بنا تھا تو سعودی عرب نے مدد کی تھی۔ اس موقع پر وزیر اعظم پاکستان نے ولی عہد محمد بن سلمان کے ویژن 2030 کی خصوصاً تعریف کی اور کہا کہ سعودیہ کی تعمیر و ترقی کے لیے کنگ سلمان بن عزیز کی کوششیں بھی قابل تعریف ہیں۔ اس موقع پر محمد بن سلمان نے کہا کہ آئندہ ترقیاتی کاموں میں پاکستانی عوام کا حصہ رکھا جائے گا اور بڑے پیمانے پر پاکستان کو کاروبار اور نوکریوں کے مواقع میسر ہوں گے۔ اس موقع پر کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان اور سعودی عرب میں موجودہ صورتحال خطے میں اور امریکہ کی طرف سے سعودی عرب کی طرف سے دیے جانے والے اہم پیغام پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان کسی دوسری ملک کی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا، اور انہوں نے کہا کہ امریکہ سے بھی اپیل کی جاتی ہے کہ وہ سعودی عرب میں افغانستان میں اس وقت حالات بہت برے ہو چکے ہیں، وہاں بھوک ہے اور 2.5-3 کروڑ لوگوں کو رزق دینا مشکل ہے، جس کی وجہ سے ان کی امداد کی طرف خصوصی توجہ دی جائے۔ ناظرین، دوسری طرف اہم ترین خبر آ رہی ہے جس کے بعد بھارت میں ماتم کا سوگ ہو گیا ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے اپنے سرحدی علاقوں پر اپنی افواج کو جو بارڈر پر کام کر رہی تھی انہیں خصوصی اختیارات دے دیے ہیں کہ سرحد کی وائلیشن کرنے والوں کو فوری طور پر نشانہ بنایا جائے۔ کہا جا رہا ہے کہ بھارت چین کے حالات خراب کرنے کے لیے، دہشت گردی کروانے کے لیے وہاں پر بارڈر پر حرکت کر رہا تھا۔ جیسے ہی لداخ پر انہوں نے قبضے کی جمانا کوشش کی تو چین نے انہیں مار مار کر بھگا دیا، جس پر چین کے صدر نے مجبوراً
لینڈ بارڈر لا کے تحت سرحدی فوج کو اہم اختیارات دے دیے ہیں۔ اس کی ذمہ داری یہ ہوگی سرحدی حدود کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف اوپر سے حکم آنے کی بجائے اس وقت کا کمانڈر بااختیار ہوگا جو حالات کی مناسبت سے چاہے فیصلہ کرے، جس کی وجہ سے بھارت نے سرحدی علاقوں میں اپنا گشت کم کر دیا ہے کہ اگر چین نے حملہ کر دیا تو ان کے لیے جان بچانا مشکل ہوگی۔ چین نے اپنی اس فوج کو اسپیشل اختیارات اس لیے دیے ہیں کہ انہیں خبر ملی تھی داعش اور دیگر تنظیموں کی طرح سے بھارت چین میں دہشت گردوں کو داخل کر کے سرحدی علاقوں سے چین کے لیے مشکلات پیدا کرنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے بیجنگ سے ایک بڑا حکم آیا، جس کے بعد بھارت کے ساتھ جو سرحدیں چین اور دیگر ممالک کی تائیوان اور دیگر کی لگ رہی تھی ان کے ساتھ بارڈر کو اختیارات دے دیے گئے۔ پہلے چین کا ایک قانون تھا کہ سرحدی وائلیشن پر وہ پریزیڈنٹ آف چین یا دیگر افواج سے لیتا تھا، اب جو ادھر کمانڈر تعینات کیے گئے ہیں انہیں اختیار دے دیا گیا۔ اس اطلاع پر بھارت کی فوج میں خوف ہے کہ وہ بھارت نے چین کے بارڈرز کے قریب اپنے گشت کم کر دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ چینی فوج ان کے لوگوں کو جیسے لداخ میں مار کے انہوں نے قبضہ کیا تھا دیگر علاقوں پر بھی قبضہ کرے۔ دوسری طرف ناظرین، بھارت نے امریکہ نے بھی اس میں تشویش کا اظہار کیا ہے کہ اس طرح اگر چین نے سرحدی بارڈرز کو بااختیار کر لیا تو وہ تائیوان اور جس طریقوں سے چین پر نظر رکھ رہا تھا ان کی مشکلات میں بھی اضافہ ہوگا۔ کچھ عرصہ قبل امریکہ نے اتر تائیوان کی طرف سمندر میں اپنی آپ دودیں چھوڑی جسے امریکہ نے نشانہ بنایا اور وہ بھاگ کر پیچھے چلے گئے۔ کہا جا رہا کہ تائیوان میں آپ دودوں کو تباہ کرنے کے بعد بھارت نے ایک نئی چال چلی تھی جسے بھارت اور امریکہ نے مل کے نئی چال چلی تھی جسے چین نے سرحدی فورس کو بااختیار کر کے ناکام بنا دیا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے دنیا سے اپیل کی ہے کہ اس وقت جو امریکہ افغانستان کے اکاؤنٹ منجمد کیے گئے ہیں، فریز کیے گئے ہیں، امریکہ کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر افغانستان کے ان اکاؤنٹس کو کھولے، ورنہ 3 کروڑ کے قریب لوگ وہاں بھوک کا شکار ہیں اور قحط کی طرف جا رہے ہیں۔ اس سے قبل یاد رکھے چین، روس اور پاکستان ان کی خوراک میں مدد کر رہا ہے اور خاصی مدد کر رہا ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ جب تک ان کے اپنے اکاؤنٹ فریز نہیں ہوں گے افغانستان کا امن کی بجائے وہاں پھر دوبارہ دہشت گرد سر اٹھا سکتے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چین اور روس نے امریکہ کو واشکاف کہہ دیا ہے کہ ایک طرف وہ انسانی حقوق کا علمدار بنتا ہے، دوسری طرف 220 ملین ڈالر امریکہ کے نے جو فریز کیے ہیں چین کے، اس کی وجہ سے چین میں کھانے پینے اور میڈیسن کی قلت ہو گئی ہے اور لوگ ایک وقت بھی کھانا نہیں پا سکتے، جس کی وجہ سے چین، رشیا اور پاکستان نے خوراک کے بڑے ذخائر ان کو بھجوائے ہیں، جس سے ابھی بھی قلت ہے۔ دوسری طرف وزیر اعظم پاکستان اور آج گزشتہ روز انہوں نے آتے سار ہی چین کی افغانستان کی صورتیں اور بھارت کی اندازی پر چین کے صدر کو ایک ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور موجودہ افغانستان کی صورتحال پر اور چین کی طرف سے لینڈ اینڈ بارڈر لا پر بنانے پر اس کو خوش آئین قرار دیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم پاکستان نے چائنیز صدر کو پاکستان کے دورے کا دعوت دی، جسے انہوں نے قبول کر لی۔ کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد چین کے صدر پاکستان آئیں گے اور اس موقع پر سی پیک میں تیزی، داسو ڈیم کی دوبارہ تعمیر کو جلد شروع کرنے اور افغانستان کو خوراک کی قلت اور وہاں امن قائم رکھنے کے لیے پاکستان، چین اور رشیا مل کے ایک نئی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں کہ اگر امریکہ ان کے اکاؤنٹ فریز نہیں کرتا تو پاکستان، چین اور رشیا مل کر وہاں افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے ممکنہ اقدامات کریں گے۔ اس میں نہ صرف مالی مدد کی جائے گی بلکہ ان کو ایڈمنسٹریٹو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے افغانستان کے لیے پاکستان، چین اور اہم اپنے ایکسپرٹس بھیجے گا جو ان کے اداروں کو کھڑا کرے گا۔ ایسی اطلاعات کے بعد ناظرین، کہا جا رہا ہے بھارت نے پریشانی کے عالم میں امریکہ کے صدر جو بائیڈن سے رابطہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے اگر چین نے اس طرح سرحد پر اپنی گشت زیادہ بڑھا دی تو بھارت چین پر نظر نہیں رکھ سکتا، جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ چند ماہ قبل چینی حکام نے امریکہ کو وارننگ دی تھی کہ وہ چین کی دفاعی
معاملات اور اندرونی معاملات میں مداخلت بند کر دے، کیونکہ چین دنیا میں اس وقت اکانومی پہ ایک بڑی طاقت بنتا جا رہا ہے، اور امریکہ اس کو روکنے کے لیے چین کے جو حالات خراب کر رہا ہے، اگر اس نے بھارت کے ذریعے چین کا امن تباہ کرنے کی کوشش کی یا افغانستان میں دہشت گردوں کو، القاعدہ یا داعش کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی، تو چین نہ صرف ان کا بھرپور افغانستان کی عوام کی مدد کرے گا بلکہ امریکہ کو بھی جواب دے گا۔ جبکہ تائیوان میں اب دو پر چین نے امریکہ کو وارننگ دے دی ہے کہ اگر اس کی سرحدوں کی وائلیشن کی گئی تو انہیں سخت ترین جواب دیا جائے گا۔ کہا جا رہا ہے کہ چین نے پچھلے دنوں امریکہ کو کہا تھا کہ اس کی معاشی ترقی اور دفاعی مضبوطی کی وجہ سے اس وقت امریکہ بکلاہٹ کی طرح جس طرح چین کے لیے سازشیں کر رہا ہے، ورنہ چین ایسا جواب دے گا کہ تیسری عالمی جنگ کی طرف جا سکتے ہیں۔ دوسری طرف وزیر اعظم پاکستان جیسے ہی پہنچے تو انہیں بلوچستان میں جام کمال کے استعفے کی وجوہات بتائی گئی اور کہا گیا کہ ایسے موقع پر تحریک انصاف کے رہنماؤں نے اور اراکین اسمبلی نے بھی جام کمال کا چھوڑ دیا، اور تحریک لبیک والوں نے باب پارٹی نے بھی عمران خان کی کارکردگی پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ دوسری طرف عمران خان کو یہ رپورٹ دی گئی ہے کہ ایم کی قیادت کسی بھی وقت موجودہ حکومت کا ساتھ چھوڑ سکتی ہے اور اپوزیشن کے ساتھ اس بینچوں میں بیٹھ سکتی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کو یہ اطلاعات ملی ہیں کہ پنجاب میں عثمان بزدار کے خلاف عدم اعتماد کرنے کے لیے مسلم لیگ نون، جہانگیر ترین گروپ، مسلم لیگ کاف اور پیپلز پارٹی آپس میں رابطے میں ہیں۔ اگر اس کے اتحاد کو نہ توڑا گیا تو کسی بھی وقت پنجاب میں عدم اعتماد کامیاب ہو سکتا ہے اور پی ٹی آئی کی حکومت کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تاہم ان صورتحال سے نبڑنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان نے اپنی کچن کیبنٹ کا اجلاس طلب کر لیا ہے، جبکہ کہا جا رہا ہے کہ ماضی میں جو شخصیت طاقتور حلقے عمران خان میں کو سینٹ میں چیئرمین عدم اعتماد سے بچایا تھا، جنہیں انہوں نے اعتماد کو ووٹ لے کے دیا تھا، جنہوں نے ایم کاف لیگ اور باب کو تحریک انصاف کے ساتھ ملایا تھا، وہ عمران خان کی بعض ضد کی وجہ سے ان سے نالاں ہیں اور وہ سیم پیج اس وقت ایک پیج نہیں رہا۔ دیکھتا ہے کہ آنے والے 72 گھنٹوں میں اگر وزیر اعظم کوئی اہم فیصلہ کرتے ہیں تو ملک کی صورتحال بہتری کی طرف چل سکتی ہے اور یہ حکومت 2023 تک چل سکتی ہے اگر وزیر اعظم اپنی ضد اور انا پر اڑے رہتے ہیں، کیونکہ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کیے گئے تبادلوں پر کہا جا رہا ہے کہ طاقتور حلقوں نے فیصلہ کیا ان پہ منوعاً امپلیمنٹ کرایا جائے گا اور کسی بھی حکومت کو پوری حکومت کرنے کا اختیار ہے، تاہم اسٹیبلشمنٹ کے انٹرنل معاملوں میں انٹرفیرنس نہیں کی جائے گی، اور اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ سطحی اجلاس میں فیصلہ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ صرف آئین اور قانون کے تحت اپنے اختیارات استعمال کرتی رہے گی، اپنی ذمہ داریاں ادا کرتی رہے گی، تاہم وہ خود کو سیاست سے دور کرنے کی پالیسی پر امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف شہباز شریف کے بعض اہم طاقتور حلقوں سے قریبی رابطے ہو چکے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اگر وزیر اعظم نے طاقتور حلقوں سے ناراضگی اور انا کو جاری رکھا تو ملکی سیاست میں بڑی تبدیلیاں متوقع ہو سکتی ہیں، تاہم اس بارے میں کچھ بھی کہنا حتمی طور پر ابھی تک یقینی نہیں ہے۔ آنے والے چند مہینے پاکستان کی سیاست خارجی اور اندرونی دونوں کے لیے اہم ہوں گے۔ اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔